اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی یہ ایک مشہور ترین آیت ہے جو سورۃ البقرہ میں 129 نمبر پہ آتی ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے اس وقت مانگی تھی جب سرزمین مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر چکے تھے، اور اپنے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ہمیں تو اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہمیں اپنا مسلمان تابع فرمان بنا کے رکھ، اور ہماری توبہ قبول کر کہ بے شک تو بے انتہا رحم والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ عظیم الشان کارنامہ اللہ کی تعلیم کے مطابق ابراہیم علیہ السلام نے انجام دے دیا تو اپنے اللہ سے یہ والی دعا کی کہ اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا، ان میں تو ایک ایسا رسول بھیج، منہم، جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر تیری آیات کو پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب کی اور حکمت و دانائی کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے کردار کو پاکیزہ بنائے، بہتر بنائے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب ہے اور تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت کی روشنی میں چند باتیں اس مختصر ترین وقت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلا نقطہ کہ یہ پوری کائنات جو اللہ رب العزت کی ملکیت ہے اور وہ اس کا خالق اور مالک ہے، اس کو چلانے اور اس کے انتظامات کرنے کی تدبیریں وہ خود کرتا ہے۔ اس کے لیے زمانے کی ترتیب، افراد کا چناؤ، مقامات کا انتخاب وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے، چاہے اس کی ترتیب اور چناؤ میں سال ہا سال لگ جائیں اور صدیوں کا فاصلہ ہمیں دکھائی دے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے کسی ایک کاغذ پر، کسی ایک پیج پر ایک نقشہ بنایا گیا ہو اور اس میں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کام چل رہا ہو۔ ہر چیز اس کی نگاہ میں بھی ہے، اس کے قابو میں بھی ہے، اس کی حکومت میں بھی ہے۔ وہ اپنے اس کائنات میں اور اپنی دنیا میں کاموں کی تدبیر اور ترتیب اپنی مرضی سے، اپنے انداز میں کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کر لی اور یہ دعا اپنے اللہ کے حضور پہنچا دی۔ اس دعا نے قبولیت کا جو سفر طے کیا وہ چند سال کا نہیں، چند صدیوں کا نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں بے شمار انبیاء آئے، جن میں مشہور ترین جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد یعقوب اور یوسف علیہ السلام، اور ان کے بعد حتیٰ کہ مسیح علیہ السلام بھی تشریف لائے۔ صدیوں کا یہ زمانہ گزر گیا اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ابھی مکہ میں آس پاس کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دعا بس کی گئی اور بات ختم ہو گئی، لیکن پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے وہ یہ کہ جو شخص بھی اپنے رب سے پورے اخلاص کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی،
کبھی ضائع نہیں جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ کر لی جاتی ہے، اور پھر اس کی طرف سے تدبیریں چلتی ہیں اپنے انداز میں۔ کبھی فوراً کوئی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی سال ہا سال کی مدت اس کی قبولیت میں اللہ رب العزت لگاتے ہیں، اور اپنے خاص انداز میں اس کے نتائج تک انسانوں کو پہنچاتے ہیں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں پہنچا کر آپ واپس چلے جاتے ہیں، شام میں انتقال ہو جاتا ہے، وہیں پر ان کی تدفین ہوتی ہے، اور پھر نسلیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اسی مکہ میں، جس میں جناب اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان کی نسل آباد ہوتی ہے، مختلف قسم کی تبدیلیاں اور انقلابات آتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مکہ کی سربراہی اور خانہ کعبہ کی گدی نشینی ایک ایسے فرد کے ہاتھ میں آ جاتی ہے جو اسی ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے وہاں پہنچتے ہیں، اور وہ ہیں جناب ہاشم۔ مکہ کے والی بنتے ہیں اور خانہ کعبہ کے متولی بنتے ہیں۔ مکہ والوں نے آپ کی سرداری کا اعلان کیا تھا، اور وہ بھی اپنے جد امجد کی طرح مکہ میں کچھ وقت قیام کر کے سرزمین شام کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں، اور ان کا بھی انتقال وہیں پہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کی شادی یثرب میں، جو ابھی مدینہ نہیں بنا تھا، محض یثرب تھا، وہاں ایک خاتون سے ہوتی ہے، جس خاتون کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، شیبہ اس کا نام ہے، لیکن بعد میں پھر اس کا نام عبد المطلب لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوتا ہے، اور ہاشم کے بعد مطلب، اور مطلب کے بعد جناب عبد المطلب، یہ خانہ کعبہ کے والی بنتے ہیں۔ بات تاکہ یاد رہے، خانہ کعبہ کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے کی، اور صدیوں کی مسافت کے بعد اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی سربراہی مذہبی بھی، روحانی بھی، اور دیگر تمام معاملات میں بھی انہی اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے جناب عبد المطلب کے حوالے کر دی۔ صورتحال اب ایسی تھی کہ خانہ کعبہ کے متولی تو بنا دیے گئے، لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، لیکن نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے ساز و سامان ہے۔ تو تجارتی جو بھی قافلے پہلے چلتے تھے وہ اسی طرح چلتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا فیصلہ کیا گیا۔ جناب عبد المطلب کے دل میں یہ خیال پیدا کیا گیا کہ آپ تالاب کھودیں تاکہ بارش کا پانی جمع ہو جائے۔ ایک اکیلا عبد المطلب اور ایک بیٹا تالاب کھود نہیں سکتے تھے، پانی جمع نہیں ہو سکتا تھا، ذمہ داری خانہ کعبہ میں آنے والے تمام زائرین کو پانی پلانا یہ ان کے کندھوں پہ ہے۔ تو اسی مشکل حالت میں اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور یہ دوسرا نقطہ آپ کی سمجھ میں، ہم سب کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ انسان جب کسی مشکل میں پڑتا ہے تو اس وقت جو دعا کرتا ہے وہ دعا بھی بہت قبول ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، کیونکہ اس کے اخلاص میں کوئی شک نہیں کیا جاتا۔ اس مشقت اور مشکل لمحے میں جناب عبد المطلب دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خواب میں انہیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ چشمہ جسے بئر زمزم کہا جاتا ہے یا چشمہ زمزم کہا جاتا ہے، جو اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے شروع ہوا تھا، وہ خانہ کعبہ کے فلاں مقام پر موجود ہے، اگر تم کھدائی کرو گے تو وہ تمہیں مل جائے گا۔ گویا کہ خانہ کعبہ بھی اسماعیل کی نسل میں منتقل ہو گیا، اور زمزم کا چشمہ بھی ان کی نسل میں منتقل کیا گیا، اور جناب عبد المطلب نے وہاں پر کھدائی کر کے اس چشمے کو دریافت کر لیا، اور تمام مکہ والوں کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے
اس پانی کو اور اللہ تعالیٰ کی اس خاص نعمت کو پہنچانے کا بندوبست فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت مکمل ہوتی ہے اس کے حوالے سے۔ تیسری بات یہ کہ خانہ کعبہ کا کمرہ تو بن چکا تھا شروع سے ہی، اور درمیان میں مرمت بھی گاہے بگاہے ہوتی رہی، لیکن ابھی تک اس کا دروازہ بنا نہیں تھا، اور گھر کا دروازہ نہ بنا ہو تو گھر کی تکمیل بھی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرا کام یہ کروایا کہ وہ جو چشمہ کھودا گیا تھا، اسی چشمے کے کھودنے کے درمیان میں 2 قیمتی تلواریں جناب عبد المطلب کے ہاتھ لگیں۔ انہوں نے وہ تلواریں بیچ کر لکڑی خریدی اور اس لکڑی سے خانہ کعبہ کا دروازہ بنا کے اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ اللہ کی مشیت میں بتانا چاہتا ہوں کہ خانہ کعبہ بھی واپس ہو گیا، اور آب چشمہ جو ہے وہ زمزم کا وہ بھی واپس آ گیا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی پوری ہو گئی۔ اب عبد المطلب ہیں، خانہ کعبہ کی سرداری ہے، اور ایک نیا معرکہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیروں میں سے ایک نئی تدبیر حرکت میں آتی ہے۔ وسیلے دنیا میں خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، اسباب خود بخود پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ نقطہ بطور خاص آپ کی خدمت میں اس وجہ سے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بڑی بڑی مصیبتیں انسان دیکھتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوس ہونے کی صورت میں اکثر یہ کہنے لگتا ہے کہ اب حالات سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے، اب معاملات نہیں سدھر سکتے، کیونکہ اس کی نظر اس غیب کو نہیں دیکھ پا رہی ہوتی کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تبدیلی کا اپنا ایک نظام ہے، وہ اپنے خاص انداز میں اس تبدیلی کے مراحل کو طے کرتا ہے۔ اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ جب عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا میں 2 بڑی قوتیں موجود تھیں، ایک ایران کی اور ایک روما کی۔ روم کی جو حکومت تھی، بات کو آسان کرنے کے لیے تاکہ تمام سننے والے اس کو محفوظ کر سکیں، یہ ہماری تاریخ ہے، ہم اپنی تاریخ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ روم کی سلطنت موجودہ پورا ترکی ان کے اختیار میں تھا، موجودہ عراق تقریباً بیشتر حصہ اس کے قبضے میں تھا، سرزمین حجاز کا بالائی حصہ یہ سارا کا سارا ان کے قبضے میں تھا، مصر کا اور لیبیا کا بالائی حصہ، اس میں ان کے بحری بیڑے موجود تھے، یہ بھی ان کے قبضے میں تھا، حتیٰ کہ ان کے بعض جو دستے تھے وہ بحر احمر میں بھی ایک طویل سفر کر کے پہنچے ہوئے تھے۔ گویا کہ رومنز ان تمام علاقوں پر حقیقت میں حکمران تھے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں انسان کو جتنا مرضی مل جائے اس کا لالچ کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کی ہوس کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اتنے بڑے علاقے پر حکومت کرنے کے باوجود رومنز یہ خواب دیکھتے رہے کہ سرزمین حجاز بھی کسی طریقے سے ہمارے قبضے میں آ جائے، اور یہاں پر بھی ہم اپنی مرضی سے اپنے جو بھی عقیدے ہیں ان کے مطابق لوگوں کو آمادہ کریں کہ وہ اس پر زندگی بسر کریں۔ ایک پلان بنایا جاتا ہے، اس منصوبہ بندی کے مطابق ابرہہ الاشرم ایک شخص ہے، اس کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ تم حبشہ کی حکومت کے ذریعے سے کسی طریقے سے یمن پر قبضہ کرنے کی کوشش کرو۔ حبشہ کی حکومت بھی عیسائی حکومت تھی، اور رومنز بھی سارے کے سارے عیسائی تھے، اس لیے ان کے عقیدوں کی مماثلت کی وجہ سے حبشہ کی حکومت نے مدد کرنے کا فیصلہ کر دیا، اور بلاخر ابرہہ کی مدد کرتے ہوئے یمن میں اسے پہنچا دیا گیا، اور بلاخر وہ یمن کا حکمران بن گیا۔ اب رومنز پورے علاقے پر قابض ہیں، حبشہ ان کا مددگار ہے، اور یمن ان کے قبضے میں آ گیا ہے، کیونکہ ان کا بنایا ہوا اور ترتیب دیا ہوا بندہ وہ وہاں پر پہنچ چکا ہے۔ اب اس منصوبے کا اگلا حصہ شروع ہوتا ہے۔
اور یہ منصوبہ اس وقت جس طریقے سے چلا تھا آج بھی رومنز اور روما والے اور مسیحی دنیا اور اس کے آس پاس کی دنیا بالکل اسی طرح کی کم و بیش چالیں چلتے ہوئے اپنے ہتھ کنڈوں کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ابرہہ نے یمن میں ایک عبادت خانہ بنایا اور عرب کے لوگوں میں اعلان کر دیا کہ اب تمہیں مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تمہارے لیے تجارت کا بندوبست بھی کر دیا ہے، میلے ٹھیلے کا بندوبست بھی کر دیا ہے اور عبادت کا بہترین انتظام کر دیا ہے، رہائش ہے، پانی ہے، فراوانی ہے، اس لیے مکہ کی تپتی ہوئی ریت اور سنگلاخ علاقوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن جو عقیدہ انسانوں کے ذہن میں موجود ہوتا ہے وہ آسانی سے نکلتا نہیں ہے۔ مکہ کی ایک حرمت تھی، خانہ کعبہ کی ایک عظمت تھی ان کے دلوں میں، انہوں نے ابرہہ کی بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ابرہہ نے اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک چال چلی، وہی چال جو 9/11 میں چلی تھی، وہی چال جو بمبئی اٹیکس میں چل چکی ہے، وہی چال جو ابھی بابری مسجد کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے چلی تھی، ایک ہی طریقہ ہے۔ ابرہہ نے اپنے ہی کچھ بندوں کے ذریعے سے اس عبادت خانے کے ایک حصے کو آگ لگوا دی اور آگ لگوانے کے بعد شور مچا دیا کہ عربوں نے ہمارے عبادت خانے کی بے حرمتی کی ہے، ہم انتقام لیں گے۔ انتقام کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا گیا، 60,000، جس میں ہاتھی بھی ہیں اور اس زمانے کے جو بھی اسلحے کی صورت ہو سکتی تھی ان سب کو اکٹھا کیا اور مکہ پہ چڑھائی کر دی۔ راستے میں تمام بستیوں کو تاراج کرتا ہوا مکہ کے قریب طائف کے ایک علاقے بنو ثقیف میں پہنچ گیا۔ بنو ثقیف کے لوگوں سے وہی کہا جو یہاں افغانستان میں امریکہ نے آنے سے پہلے کچھ مہینے پہلے پاکستان سے کہا تھا کہ ہمارا ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، یا تمہیں پتھر کی دنیا میں واپس بھیج دیں۔ بالکل اسی سے ملتا جلتا جملہ وہاں بھی کہا گیا کہ ہمارا ساتھ دو گے کہ نہیں دو گے۔ بنو ثقیف نے کہا کہ اگر ہم نے اس کا ساتھ نہ دیا تو یہ تو ہمیں تہس نہس کر دے گا، اتنے بڑے لشکر سے اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ فوراً سر جھکا کے کہا حضور ہم آپ کے خدمت گزار ہیں، نہ صرف ہم آپ کا ساتھ دیں گے بلکہ ہم مکہ تک پہنچنے کا راستہ بھی آپ کو دیں گے۔ لاجسٹک سپورٹ مہیا کی گئی بنو ثقیف کے ذریعے سے اور ان سنگلاخ وادیوں میں سے اتنے بڑے لشکر کو پہنچانے کا بندوبست کیا۔ ابو رغال نام کا ایک فرد اس کی سربراہی میں، اور اس نے ابرہہ کے اس لشکر کو مختلف وادیوں سے گزار کر مکہ کے قریب ترین وادی جسے ہم منا کہتے ہیں، جہاں تمام حاجی حضرات قربانی کرتے ہیں اور کنکر مارتے ہیں اور حجامت بال بنواتے ہیں، وہاں پر اس نے پڑاؤ کیا۔ پڑاؤ کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ جاؤ مکہ میں جو سردار ہے اسے بلا کے لاؤ، ہم اس سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ جناب عبد المطلب سردار تھے، آپ وہاں تشریف لے گئے اور مختصر ترین انداز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب عبد المطلب نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو یہاں پر؟ اس نے کہا کہ اس تمہارے اللہ کے گھر کو، بیت اللہ کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ جناب عبد المطلب نے بڑے اطمینان سے کہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے اور وہ اس کا رب ہے اور وہ اس کی حفاظت کرنا جانتا ہے اور وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ ہاں البتہ تمہارے سپاہیوں نے میرے کچھ اونٹ پکڑ لیے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ کہتا ہے کیسے سردار ہو، اونٹوں کی فکر کرتے ہو اور اپنے اس خانہ کعبہ کی فکر نہیں ہے؟ جناب عبد المطلب فرماتے ہیں کہ جس کا گھر ہے وہ اس کی فکر خود کرے گا، اونٹ میرے ہیں اس لیے مجھے اس کی فکر کرنی ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عبد المطلب یہ کہہ کر خانہ کعبہ کی طرف واپس آ گئے۔ مکہ کے لوگوں سے کہا کہ لشکر بہت بڑا ہے، ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے مکہ خالی کر دو اور مختلف وادیوں میں نکل جاؤ۔ اور پھر جناب عبد المطلب
اللہ تعالیٰ کی مشیت دیکھیے کیسے کام آتی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، خانہ کعبہ کے کنڈے کو پکڑ کے نہ کسی لات سے دعا کرتے ہیں، نہ کسی منات سے دعا کرتے ہیں، نہ حبل سے دعا کرتے ہیں، نہ عزا سے دعا کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، بیت اللہ کے رب سے دعا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے رب کعبہ، آج صلیب کی آل نے تیری آل پر حملہ کر دیا ہے اور تو اپنی آل کی حفاظت کر۔ اور یہ دعا چلتی ہے، ادھر دعا جناب عبد المطلب کی زبان سے نکلتی ہے اور ادھر اللہ کی مشیت حرکت میں آتی ہے۔ اس کی ایئر فورس جدہ کے سمندر سے پرواز کرتی ہوئی فوراً مکہ پہنچتی ہے۔ چونچ میں کنکر ہیں، پنجوں میں کنکر ہیں، لیکن کنکر اس سے پہلے اس طرح کے دنیا میں کبھی نہیں دیکھے گئے۔ ایسا عجیب و غریب کنکر کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عنہما کہ جس پر پڑتا تھا اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں گل کے پانی کی طرح بہنا شروع ہو جاتی تھی۔ میں نے جب تفسیر پڑھی تو میں نے کہا کہ شاید اس دنیا میں سب سے پہلا کیمیکل ویپن اللہ تعالیٰ نے ابرہا کے لشکر پر استعمال کیا ہے، جو خانہ کعبہ کا دشمن ہے، اور خانہ کعبہ کے مخالفین کا ایسا ہی حشر ہوتا رہے گا، اور اس کو کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھس کی طرح بنا دیا۔ اور اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت اپنے ارادے سے اور اپنی مشیت سے اس طرح کی کہ آس پاس کی ساری دنیا میں شہرت ہو گئی کہ یہ کیا معجزہ ہے کہ ادھر عبد المطلب دعا کرتے ہیں اور ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے۔ یقیناً وہ عبادت کے لائق ہے۔ لوگوں نے مکہ میں واپس آ کر گھروں سے بت نکال کے پھینک دیے، دکانوں سے بت نکال کے پھینک دیے، خانہ کعبہ کو بتوں سے خالی کر دیا، اور ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو بچایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے۔ لیکن در حقیقت یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے منصوبے کا ایک حصہ تھا کہ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو ایک ایسی نعمت عطا کرنی تھی جس نعمت کی بنیاد یہ تھی کہ اے لوگو، جس کے تم بندے ہو اسی اللہ کی تم نے بندگی کرنی ہے، اس رسول کو اس مقام پر بھیجنا تھا۔ ادھر مکہ کے لوگوں نے اللہ کی عبادت کا آغاز کیا، اور صرف 50 یا 55 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ ہے ولادت عام الفیل، ہاتھیوں والا سال، کہ جس میں ابرہا کے ذریعے سے اللہ نے اس خانہ کعبہ تک پہنچنے کا جو بھی ایک منصوبہ تھا ان لوگوں نے اپنی چال چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی۔ مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی چالیں چلتے ہیں اور اللہ اپنی چال چلتا ہے، اور اللہ اپنی چال میں زیادہ بہتر ہے۔ اب بھی آج کے دور میں بھی بہت سے لوگ اپنی چالیں چل رہے ہیں اور اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب کس وقت اللہ تعالیٰ کی چال کا کون سا حصہ کارآمد ہوگا اور وہ اپنے رنگ دکھائے گا، اور جو لوگ چاہتے ہیں اس کے مطابق وہ تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ لیکن سامعین محترم، میں اپنی گفتگو کے اختتام پر ایک اہم ترین بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس موضوع کو انشاءاللہ اگلی کسی ملاقات میں مکمل کریں گے، کہ حالت یہ ہے کہ عبد المطلب جو ہیں نہ وہ نبی ہیں نہ رسول ہیں، نہ ان کے پاس کوئی صحیفہ ہے نہ کتاب ہے، سوائے اس کے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات میں سے کچھ مکہ میں باقی بچ گیا تھا، جس میں ایک اللہ کی عبادت کا تصور موجود تھا۔ کس انداز کا تھا؟ بہت سارا اس میں خلط ملط ہو چکا تھا، لیکن اتنا ہی تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آ جاتی ہے۔ لیکن اب صورتحال مختلف ہو جاتی ہے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو جاتی ہے۔ اب یہ دنیا رسول سے خالی نہیں رہی، مکہ میں اللہ کے رسول کا ظہور ہو چکا ہے، اور جب اللہ کے رسول کا ظہور ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کچھ اور ہوتی ہے۔ عام لوگوں کے لیے
بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا کرو اور دعا کرتے ہی فوراً اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی بندوبست کر دیتا ہے اور حالات بدل دیتا ہے، لیکن جب رسولوں کی بات آتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت میں کچھ اور چیز ہے۔ اور میں آج کی اس مجلس میں 3 لفظ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس کی وضاحتیں ہم کئی بار کر چکے، لیکن یہ 3 لفظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول جب تشریف لائے اور وہ اب بھی اپنی حقیقی صورت میں جسد اطہر کے ساتھ روضہ اطہر میں موجود ہیں اور اپنی تعلیم کے ساتھ پوری دنیا کے ہر خطے میں موجود ہیں، گویا کہ رسول اپنی حقیقت میں موجود ہیں، تو رسول کے موجودگی میں اللہ کی مشیت وہی کام کرے گی۔ اس مشیت میں 3 لفظ ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہجرت، دوسرا لفظ ہے جہاد، اور تیسرا لفظ ہے اجتہاد۔ جس فرد نے اور جس قوم نے ان 3 لفظوں کو سمجھ لیا وہ اللہ کی سنت کو، رسول کے طریقے کو سمجھ جائے گا، اور جس نے اس پر عمل کر دیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور پائیدار تبدیلی کا بندوبست کر دے گا۔ ہجرت یہ ہے کہ جو غلط ہے اسے چھوڑ دو، جو جھوٹ ہے اسے چھوڑ دو، جو بیکار ہے اسے چھوڑ دو۔ ہر باطل، ہر جھوٹ، ہر بے ایمانی، ہر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں آنے والی چیز، جس نے اس کو چھوڑ دیا اس نے ہجرت کی۔ اور جہاد یہ ہے کہ محنت، جدوجہد، مشقت، سخت محنت، جس میں دن کو رات اور رات کو دن بنا دینا ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تھوڑی سی زندگی دے رکھی ہے، اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو مجھے اس زندگی کے ایک ایک لمحے کو پورے طریقے سے استعمال کرنا ہے، اسے کارآمد بنانا ہے۔ جس طریقے سے بھی، جس کام میں بھی اسے لگایا جائے، صرف وہ کام کامیاب ہوگا اگر پہلے ہجرت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، جھوٹ چھوڑ چکے ہیں، بددیانتی چھوڑ چکے ہیں، شیطان کی اطاعت چھوڑ چکے ہیں، ابلیس کی فرما برداری چھوڑ چکے ہیں۔ ہجرت ہو چکی تو پھر جہاد کارآمد ہو جاتا ہے، پھر محنت کارآمد ہو جاتی ہے۔ چاہے بھٹوں میں کوئی شخص اینٹ بنا رہا ہے یا چاہے عمارتوں میں کوئی اینٹ لگا رہا ہے، چاہے کوئی لفظ قلم بنا رہا ہے یا چاہے کوئی شخص قلم سے کچھ لکھ رہا ہے، دنیا میں ایجادات کی دنیا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا اور علم اور معرفت کی دنیا، جہاں جہاں بھی جس شخص نے ہجرت کے بعد جہاد کیا اس کا جہاد اللہ تعالیٰ کے ہاں ویلڈ ہو جاتا ہے، قبول ہو جاتا ہے۔ اور جہاد کے بعد تیسرا لفظ ہے اجتہاد، اور اجتہاد کا معنی انوویشن، نئی نئی چیزیں سوچنا، نئے نئے طریقے سوچنا، نئے نئے انداز میں اپنی مشکلات اور اپنے اللہ کے بندوں کی مشکلات اور اپنے ملک کی مشکلات کا حل تلاش کرنے کے لیے سوچنا۔ جس نے ان 3 لفظوں کو اپنایا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی بیکار نہیں رہنے دیتا اور اسے کبھی بھی بے سہارا نہیں رہنے دیتا۔ اللہ اس کا مددگار بھی بنتا ہے اور اس کی رات کو دن میں بھی بدلتا ہے، اس کے زوال کو عروج بھی ملتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایک پسندیدہ اور کامیاب فرد اور ایک پسندیدہ اور کامیاب معاشرہ بن کے رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صدیوں پہلے ہو چکی، لیکن جس طرح ان کی تعلیم تر و تازہ اور پوری روشنی کے ساتھ تابناک تھی اس زمانے میں جب وہ پیدا ہوئے تھے، آج بھی ان کی تعلیم اتنی ہی تابناک ہے، اتنی ہی روشن ہے، اتنی ہی تر و تازہ اور کارآمد ہے۔ اس لیے ان کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے ان 3 لفظوں کو اپنے کردار کا حصہ بنانے کی ہم کوشش کریں۔ ہجرت کو اختیار کریں کہ ہر باطل کو اور غلط کو اور بیکار کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ جہاد کو اختیار کریں کہ جو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے اس کا بھرپور استعمال کرنا ہے، اور اجتہاد کو خود نہیں تو اپنے بچوں کو منتقل کیجئے
کہ بچے آپ نے جو علم حاصل کیا ہے، تمہارا دماغ ابھی تازہ ہے، وسائل تم زیادہ بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہو، تو نئی نئی چیزیں سوچو اور اس اجتہاد کے ذریعے سے اپنے ملک اور اپنی قوم اور اپنی ملت کے لیے کچھ ایسا کر کے جاؤ کہ اللہ بھی راضی ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔